چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر مرسی رشید فرام ناوگن۔ سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے ماں باپ کی عزت کرنے کا طریقہ، کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے استاد کی عزت کرنے کا طریقہ، کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے چھوٹوں بڑوں اور بزرگوں کی عزت کرنے کا طریقہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا تو آسمان دیکھتا ہے۔ جناب وقار، چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں علم کی اہمیت رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو رب العزت نے اپنی کتاب میں علم والوں کی اتنی تعریفیں کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اب جب میں اپنی تقریر میں علم لفظ استعمال کروں گی تو آپ سمجھ جائے گا کہ اس کے معنی دونوں دنیاوی علم اور دینی علم دونوں کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام پہ جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یہ نہیں نازل ہوئی کہ تو نماز پڑھ، تو زکوٰۃ دے، تو روزہ رکھ، تو حج کر، اچھائی کا حکم، اخلاق کا حکم، حتیٰ کہ یہ تک نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، تو صرف یہ کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے رب کے نام پہ جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ تو جس قوم پہ پہلا حکم پڑھنے کا ہو اور اگر وہی جاہل رہ جائے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلوانا، مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلوانا، مچھلیوں کو پانی میں تیرنا سکھانا، کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان میری جان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے کہا، تو حضور نے کیا کیا کہ ایک مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، جبکہ 4 مہینے گزر گئے تو اس کی ماں کو واپس بلوایا گیا اور کہا کہ بی بی اسے اپنے ساتھ واپس لے جائے، کوئی پڑھنے پڑھانے والا بچہ نہیں ہے، کل کو میرے ذمہ چڑھ جائے گا، یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بچے کا وقت ضائع کیا۔ تو یہ عورت رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ حضور میں نے اسے کوئی پڑھنے تو نہیں بھیجا تھا، میں تو آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا ولی مانتی ہوں، میں نے تو اسے آپ کی نوکری کرانے بھیجا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجاہد بنا دے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مؤذن بنا دے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ حافظ بنا دے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نعت خواں بنا دے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جمعے کے دن خطبہ دینے والا بنا دے، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی نوکری کرے گا، جب تک یہ رہے گا یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو حضور نے دعا فرما دی کہ یا اللہ اس کے نصیب میں برکت عطا فرما۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدمت کرنے والے کے نصیب میں کچھ عطا نہیں ہوتا ہے؟ ارے جو ذائقہ اس کی قسمت میں ہے نا، جو ذائقہ، جو نصیب، جو قسمت اس کو عطا ہوتی ہے نا، ویسی کسی کی قسمت، ہاں بھائی ویسی کسی کی قسمت نہیں ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں، مجھے تو کھیتی باڑی کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا، تو لوگوں کے باغ میں صرف ایک دفعہ فصل لگتی تھی اور میرے باغ میں 2 دفعہ لگتی تھی، کیونکہ مجھے بھی ایسی ہی دعا لگی تھی
حضور کہنے لگے کہ بی بی میں نے تو اس کے لیے رکھا ہوا ہے ایک بندہ، میں نے تو ایک بندہ اس کے لیے اور نہیں رکھا ہوا ہے. تو کہنے لگی کہ اس بندے کو کہنے لگی کہ جا اسے اپنے ساتھ لے کے جا. وہ بی بی کہنے لگی اس بندے کو کہ جا اسے اپنے ساتھ لے کے جا. آج سے یہ بھی پیسے کو چارہ ڈالا کرے گا تیرے ساتھ. تو وہ گڑ گڑانے لگی حضور کے سامنے کہ حضور مہربانی کرے. تو حضور نے رکھ دیا. مہینے کا خرچہ بھی دیتے تھے. وہ سارا دن کام کرتا رہا، سارا دن صبح سے لے کے شام تک کام کرتا رہا. اور شام کو کیا کرتا کہ حضور کے پیروں میں بیٹھ جاتا، حضور کے پیروں میں بیٹھ جاتا کہ حضرت جی لائے تیل لے میں پیر دبا دوں. تو ان کے ساتھ جو عمر بچے تھے وہ جو اسی کے ساتھ مدرسے میں آئے تھے 8 سال تک پڑھتے گئے. 8 سال تک وہ بیچارے پڑھتے رہے اور یہ بیچارہ نوکری کرتا تھا. تو کبھی کبھی حضرت بلال حبشی جب نبی پاک کی بارگاہ سے فارغ ہوتے تو حضور کہتے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور جاؤ ذرا پورے کام ہو گئے. تو حضور کہتے بلال تو جا سارے کام ہو گئے ہیں. تو ایک دن سلمان فارسی کہنے لگا کہ حضور یہ بلال جاتے کیوں ہیں؟ تو حضور کہنے لگے کہ جا دیکھ کے تو آ. تو جب سلمان فارسی وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ حضور جب بلال یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتے ہیں. گھر پہ جا کے بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتے ہیں، گھر پہ جا کے حسنین کی ڈیوٹی کرنے لگتے ہیں، وہاں بھی کام یہاں بھی کام. تو یہ بیچارہ چارہ ڈالتا گیا حضور کی بیٹھے کو. اور یہاں پہ دستار فضیلت کا وقت آ گیا. تو جب دستار فضیلت کا وقت آ گیا، اس کے ساتھ جو ہم عمر بچے تھے جو اس کے ساتھ مدرسے میں آئے تھے وہ دستار سجا کے آئے تھے. کہنے لگے کہ دستار ہوگی، مجلس لگی کہ چلو پیچھے جا کے بیٹھ گیا. مجلس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، سب سے پیچھے جا کے ہی بیٹھ گیا کیونکہ اسے پتا تھا میں نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، میں نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، میری کیا دستار ہوگی. میں نے تو گھر پڑھا، میں نے تو یاد پڑھا، میں نے تو ڈیوٹی کی، میں نے تو کچھ پڑھا نہیں، میری کیا دستار ہوگی. لیکن جب حضرت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کے وقت شروع ہو گیا تو سب سے پہلا جو اعلان ہوا وہ اسی بندے کا ہوا. تو کہنے لگے کہ باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن جب اس بیسے کو چارہ ڈالنے کا وقت آ گیا، بیسے کو چارہ ڈالنے والے لڑکے کا وقت آ گیا تو حضور نے کہا کہ کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کی پگڑی کے بل کو، میں نے اس کی پوری دستار خود اپنے ہاتھوں سے کری ہے. تو کہنے لگے کہ حضور دستار بھی باندھتے گئے، حضور آنسو بھی بہاتے گئے، حضور ماتھا بھی چومتے گئے اور حضور فرمانے لگے کہ تو مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا، مجھے تو چابیوں کا بھی نہیں پتا کہ کون سی کہاں رہتی ہے، کون سی کس کمرے میں ہے، کون سی کہاں پہ رہتی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، مجھے تو میری عادت لگ گئی ہے. تو یہ بیچارہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے تو کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کون رکھے گا، یہاں تک تو یہاں ہی رکھے گا، میں نے کہاں جانا ہے. تو اس طالب علم کے باقی سارے استاد کہنے لگے کہ اس نے تو دستار کرا لی، اس نے تو دستار کرا لی لیکن پڑھا پڑھایا کچھ نہیں. لیکن جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا اس کو اس بچے کے، اس طالب علم کے سوا کوئی حل ہی نہیں کر پاتا. تو یہ شان طالب علم کی، وہ 8 سال تک اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر پاتے تھے، لیکن یہ کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ مسئلہ وہیں پہ حل ہو جاتا تھا. جو 8 سال تک بچے پڑھتے رہے اور یہ بیچارہ 8 سال تک ڈیوٹی کرتا رہا، یہ وہ مسئلہ حل وہیں پہ کر دیتا تھا، کتاب کھولنے کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. تو کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 باروں کو، جہاں پر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں عالم کے متعلم طالب علم کا کسی بستی سے گزر ہو جائے نا تو اللہ رب العزت 40 دن تک اس قبرستان سے اس
بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتے ہیں، اس بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتے ہیں جس قبرستان سے کوئی عالم کی ایک مرتبہ گزر ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور مچھلیاں پانی میں طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو میرے مدرسے کے طالب علموں، تم اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا، تم اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو، تم ہو تو دنیا ہے۔ جب تم ختم ہو جاؤ گے، جب اس دنیا سے اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب میرے پاس اقبال کا ایک شعر ہے، اس کے بعد میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گی۔ تو وہ یہ ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں کہ فرار کہ تو کتاب فاہم مگر فاہم۔ oh